بکھر کے ادا کیا تھا، مگر وہ حیران رہ گئی کہ اس سوال کا جواب ورثا کے سامنے کھڑے اس شخص کے پاس بھی تھا۔ مجھے باقی مردوں کا پتہ نہیں، اور اگر میں نے ایک جذباتی قسم کی لڑکی کے سامنے سر جھکایا ہے تو اس لیے کہ میں نے اس کی محبت کے بجائے اس کی عزت، اس کے وقار کے سود و زیاں کا حساب کتاب رکھا تھا، کیونکہ اس لڑکی کو کبھی اپنے نفع نقصان کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اس وقت تم نے صرف اپنے خاندان کے سود و زیاں کا حساب رکھا تھا۔ وہ تلخ ہو کر پوری قوت سے چلائی، یہ بالکل غلط ہے۔ مجھے اس دن صرف تمہاری پرواہ تھی۔ میں اس وقت بھی اپنے پورے خاندان کو انگلیوں پہ گن سکتا تھا، اور میری زندگی میں تب بھی تمہارا شمار ایک زمانہ جتنا تھا۔ اس کی شاکی لہجہ ہر تاثر کے ساتھ کھرا اور سچا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے قسام۔ اس روز تمہیں میری نہیں، اپنی فیملی کی اور سمن کی پرواہ تھی۔ اس دن میرے ساتھ جو سلوک بھی کیا گیا وہ مجھے تنہا اور لاوارث سمجھ کے کیا گیا تھا، جبکہ مجھے اس وقت صرف تمہارے سہارے، تمہارے ساتھ کی ضرورت تھی۔ وہ پیشانی پر ابھرنے والی موٹی سلوٹ کے ساتھ اپنا غصہ، اپنا کرب اب کچھ ضبط کرنے کی کوشش میں نہیں تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے چہروں کے مختلف تاثرات کے ساتھ 4 سال کے اس عرصے میں آج پہلی بار اس حادثے کا غبار نکال رہے تھے جس نے ورثا کی محبت کو پتھر کا کر دیا تھا۔ اس روز یہ جذباتی لڑکی قسام سے کیسا فیصلہ، کیسا ساتھ چاہتی تھی۔ اندر بیٹھی میرات کا کمزور دل کسی اتھاہ میں اترا۔ ان کے کان باہر یہ کس کی آواز سن رہے تھے؟ کیا باہر لاؤنج میں 16-17 سال کی وہ جذباتی سی میرات تھی جو سیاہ شال اوڑھے اپنے سامنے کھڑے منگیتر کو یہ کہتے ہوئے صرف سر اٹھانے پر نہیں بلکہ ایک غلط قدم اٹھانے پر مجبور کر رہی تھی؟ مجھے اس وقت صرف اور تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اس جذباتی لڑکی کو اپنے نقصان کا اندازہ ہی نہیں تھا، اور اس نے اس وقت اس لڑکی کی عزت، اس کے وقار کے بجائے صرف اس کی محبت کے سود و زیاں کا حساب رکھا۔ کاش وہ سر جھکائے رکھتا اور میرات واپس لوٹ جاتی۔ گیسٹ ہاؤس میں اب گہری خاموشی تھی۔ وہ بوڑھی عورت اندازہ لگا سکتی تھی وہ اسے اپنے سچائی کا یقین نہیں دلا سکا تو مایوس ہو کر جا چکا ہوگا، اور وہ لڑکی جو یکتا ہو کر بھی کسی کے لیے زمانے جیسی تھی، وہ کہیں بیٹھی اپنا غصہ پی رہی ہوگی۔ واقعی اس صوفے کے سرے پر گنگ سی بیٹھی تھی کہ لانگ روم میں اس شخص کا آخری جملہ ابھی تک اودھم مچا رہا تھا۔ تم مجھے جو مرضی کہہ لو اور مجھے جیسا بھی سمجھو، مگر یاد رکھنا کہ قسام مالک ورثہ تیمور سے کسی صورت بھی دستبردار نہیں ہوگا۔